الحمد لله وقضى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كنتم خير أمة تم بہترین امتو اخرجت للناس نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر حکم کرتے ہو بھلائیوں کے ساتھ اور منع کرتے ہو برائیوں سے وتؤمنون باللہ اور ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب لکان خیرا لہم تو ہوتا ان کے لیے بہت بہتر منہم المؤمنون بعض ان میں ایمان والے ہیں واکثرهم الفاسقون اور اکثر ان میں فاسق ہیں. لن یضروکم الا اذى ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ستانے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تمہیں پیٹھ دے کر پھر جائیں. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہ کیے جائیں. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ مار دی گئی ان پر ذلت اینما ثقفوا جہاں بھی وہ پائے گئے الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کے ساتھ وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی سے وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ وضربت علیہم المسکنہ اور ماری گئی ان پر مسکینی. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے کہ بے شک وہ کفر کرتے اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور وہ قتل کرتے انبیاء کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھ گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 12واں رکوع، آیت نمبر 110، 111 اور 112 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، روز محشر کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، اور یہ کفار کے چہرے ہوں گے، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ اہل کتاب کا تذکرہ جاری تھا پچھلے اسباق میں، تو اہل کتاب سے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان قبول کرو گے تو چہرے تمہارے روشن ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور کمال اور لازوال عزتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت شرف اور بہت کمال بخشا ہے۔ اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ ان کو للناس فرمایا ہے۔ نمبر 1 کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، جو للناس ہے، ساری انسانیت کا قبلہ ہے۔ نمبر 2 رسول، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک قوم اور برادری کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 3 قرآن پاک، فرمایا قرآن پاک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا یہ قرآن مقدس کسی ایک قوم اور کسی ایک برادری کے لیے نہیں، صرف اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ اور نمبر 4 امت، جو آج کا سبق ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا یہ امت بھی بہترین امت ہے جو ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے۔ فرمایا کہ 4 لا ہیں، 4 لا کعبۃ بعد بیت الحرام، اب خانہ کعبہ کے بعد کوئی کعبہ اور قبلہ نہیں بنے گا، یہ بات پکی ہے۔ نمبر 2 لا نبی بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ لا امت بعدکم، تمہارے بعد اب کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ یہ 4 باتیں کنفرم ہیں۔ کعبہ کے بعد آپ کوئی قبلہ بننے والا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، قرآن مقدس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی بھی نہیں ہے۔ یہی آخری نبی تھے اور یہی آخری امت ہے، نبی بھی للناس تھے اور امت بھی للناس ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کس لیے نکالے گئے ہو، کس طرح نکالے گئے ہو، کس کام کے لیے نکالے گئے ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو تمہارا شرف اور تمہارا کمال ہے وہ اس بات میں ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلے سبق میں آیت نمبر 104 میں پچھلے صفحے پہ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کامیابی صرف یہی نہیں کہ میں خود نیک عمل کر لوں، بلکہ کامیابی کے لیے دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی یہ اس امت کا طرہ امتیاز ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں
کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، فرمایا تم حکم کرتے ہو بھلائیوں کے ساتھ، وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو برائیوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے لوگوں میں سے اگر کوئی برائی کرتا وہ اس کو منع کرتا، لیکن پھر اسی کے ساتھ کھاتا پیتا، یعنی احساس ہی نہ رہتا برائی کا، اکٹھے بیٹھتے، ایک آدمی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے، محسوس ہی نہیں ہے، اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر کیا ہے، جب ان کی حالت یہ ہوگی تو ان کے دل خلط ملط ہو گئے، یعنی ایک جیسے ہو گئے، پھر وہ جو اللہ کی رحمتیں تھیں نا وہ ختم ہو گئی، اٹھ گئیں، اور پھر یہاں تک ہوا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی زبان پر ان پر لعنت فرما دی۔ جب اللہ کی لعنت پڑ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے دیہاتوں میں، تو اس وقت ہمیں یہ یاد ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا عمل بندہ کرتا جو شریعت کے واضح خلاف ہوتا، مثال کے طور پر کوئی بے نکاحی عورت لے آتا یا اس قسم کا کوئی حرکت کرتا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ بائیکاٹ کیا جاتا تھا شادیوں میں، حتیٰ کہ موت کے وقت، بھائی تم نہ ہمارے گھر نہ آنا بھائی۔ یہ ایک اہمیت تھی بھی اللہ کے حرام کو اس نے حلال کیا ہے تو اس سے ذرا اجتناب کیا جائے، اور آپ رفتہ رفتہ آپ دیکھ لیجئے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا، آپ کو کہتا ہے جی ہمیں کیا ہے جی، جو کیا اس نے کیا۔ تو یہ ہے دل خلط ملط ہو جانا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، اس کا کیا ہو گیا احساس، آہستہ آہستہ احساس سے ختم ہو جاتا ہے، پھر دل خلط ملط ہو جاتا ہے، یعنی ایک جیسے حالت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں منہ موڑ جایا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارا تو یہ ترہ امتیاز تھا، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو بھلائیوں کے ساتھ، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ایمان، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان، اس سے بڑی اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اللہ اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وہ بھی خیر امت میں شامل ہو جاتے۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ آپ کی خیر امت، بہترین امت میں شامل ہو گیا، اور جس کے پاس ایمان آ گیا اس کے پاس کامیابی کا ٹکٹ آ گیا۔ ایمان کے بغیر دنیا کے اندر جو مرضی عمل کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے کفر و شرک کیا ان کے سارے اعمال اللہ برباد کر دیں گے۔ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے عمل تو ہوں گے لیکن ان میں میزان اور وزن کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن تو اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن انصاف کا ترازو رکھا ہوا ہوگا، اس میں عمل تولے جائیں گے۔ اگر عمل کے اندر کفر و شرک لگا ہوا ہو تو سارے عمل برباد اور ضائع ہو جائیں گے، ان کے اندر وزن نہیں ہوگا، اور اگر اخلاص کے ساتھ عمل کیا گیا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھ کر عمل کیا گیا تو بڑا وزنی ہوگا میزان میں۔ اللہ میں ایمان پر پختگی نصیب آمین۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے جتنے مرضی عمل کرتے رہے۔ مشرکین مکہ کے اعمال آپ دیکھیں نا، حیران رہ جاتا ہے بندہ۔ آج بھی ان کے اعمال کی وہ نشانی موجود ہے کہ حتیم بیت اللہ کا وہ حصہ باہر نکالا صرف اس لیے کہ خالص کمائی کے پیسے نہیں تھے، جتنا حلال پیسہ تھا اتنا چھت ڈالو، نہیں ہے تو خیر ہے، لیکن اللہ کے گھر میں مشکوک پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بڑا عمل ہے، کوئی تھوڑا عمل تو نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اور کہے کہ اونٹ ذبح کر کے جناب
کھلایا کرتے تھے حج کے موقع پر، ستو گول گول کے حاجیوں کو پلایا کرتے تھے، بڑے اعمال تھے، لیکن ایمان نہیں قبول کیا تو سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر کیا رکھنا ہے جی؟ ایمان رکھنا ہے۔ اور اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہتر تھا ان کے لیے۔ اور 14ویں پارے کے شروع میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کافر ہاتھ پہ ہاتھ ملیں گے اور افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی اسلام لے آتے۔ اللہ ہمیں اسلام پر پختگی نصیب فرمائے، مرتے دم تک قائم رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو بہتر ہوتا، لیکن ایسا نہیں۔ منہم المؤمنون، کچھ ان میں ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ان میں ایمان لائے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر فاسق ہی رہے، یعنی اپنے کفر و شرک پر ڈٹے ہی رہے اور ایمان کی طرف نہ آئے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے اہل ایمان وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، الا اذى، مگر اذیت، ستانا، زبانی طور پر ایسی باتیں کریں گے تمہیں دکھ ضرور ہوگا ورنہ تمہارا بگاڑ کوئی نہیں سکتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جب اہل ایمان مخلص ہو کر میرے دین پر ڈٹ جائے، کافر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کافر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بشرطے کہ وہ مخلص ہو کر ڈٹیں تو صحیح۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ یولوکم الادبار، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں بھی تو پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے۔ یہ یہودی اتنی بدبخت وہ ذل قوم تھی، ان کا وہ قبیلہ بنو نذیر، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ تمہاری آئے روز وعدہ خلافیوں اور آئے روز شرارتوں سے مدینہ کے مسلمان تنگ ہیں، اور 3 دن کی تمہیں مہلت ہے ورنہ تمہیں یہاں سے مار کر بھگایا جائے گا۔ اور یہ 3 دنوں کے اندر اندر ہی بھاگے وہاں سے، اپنے مکان توڑ توڑ کر خود لے کر گئے۔ دوسرا قبیلہ بنو قریظہ والا، ان کو جناب غزوہ احزاب کے بعد حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا یا رسول اللہ بدبختوں نے وعدہ خلاف کی ہے، ان کو رگڑ دیا جائے اور قتل کیا جائے۔ وہ اس طرح ذلیل ہوئے اور یہ جا کر خیبر میں آباد ہوئی، جو بھاگے تھے یہاں سے، پھر وہاں سے خیبر قلعے فتح ہوئے جو آپ نے سنے بارہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، پھر یہ وہاں سے بھاگے۔ یعنی مقابلے کی جرت ان کی نہ تھی، سازشیں ضرور کرتے تھے۔ کہ جو غزوہ احزاب ہے نا، جس میں عرب کے سارے کافر اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اس کا بھی تانا بانا سارا یہودیوں نے ہی بنا تھا۔ یہی بنو نذیر جو خیبر میں جا کے آباد ہوئے تھے، یہ باقی قبائل سے ملے اور انہوں نے تیار کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن سامنے آ کر کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور آج امت مسلمہ اتنی عجیب حالت سے دوچار ہے کہ فلسطین میں قبلہ اول پر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور نمازیوں پر گولیاں چلاتے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ مسلمان حکمرانوں میں جرت نہیں ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو پیٹھ دے کر بھاگیں گے، وہ تمہارا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ اب جہاں تو صرف تھوڑی آواز نکالنے کی دیر تھی، تھوڑی ان کو دبانے اور دھمکی دینے کی دیر تھی، اور ان کی جرت نہیں تھی کہ مسلمان اور فلسطینی اور مسجد اقصی کے اوپر وہ حملہ کرتے اور نمازیوں کے اوپر فائرنگ کرتے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے امت مسلمہ میں کہیں وہ جرت ہی نہیں رہی، وہ دم خم ہی نہیں رہا۔ ان کو آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، یہ کفار کو کیا دبائیں گے، یہ کفار کو کیا رضید و غلامی میں چلے گئے ہیں۔ کاش کہ مسلمانوں کو اللہ جرت عطا فرمائے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ، اے مسلمانوں یہ بدبخت یہودی اگر تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو پیٹھ دے کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی مدد کوئی نہ کرے گا، کیونکہ رب نے تو مسلمانوں کی مدد کرنی ہے نا۔ اللہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر تو ذلت مار دی گئی ہے، ان کو تو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے، ان پر تو ذلت ماری ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے سچے نبی کا انکار کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، ان کو کیا کر دیا؟ حالانکہ وہ اہل کتاب تھے،
ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ جب انکار پر آئے تو اللہ کی ذلت کا کوڑا ان پر برسا ہے۔ تو فرمایا اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے ان پر ذلت ہی برسے گی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کی تو زندگی میں دنیا میں رہنے کے دو ہی چانس تھے، ایک تو یہ کہ حبل من اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ یعنی ایمان لے آتے۔ کیا لے آتے جی؟ ایمان۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا؟ ایمان۔ اگر وہ ایمان لائیں تو عزت سے رہیں، اور وحبل من الناس، لوگوں کی رسی کے ساتھ یعنی وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر تمہاری حکومت کو مان کر رہیں تو وہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں یہ ذلت اور خواری رکھی تھی کہ یا تو ایمان لائیں تو اس ذلت سے نکل سکتے تھے، یا پھر جزیہ اور ٹیکس دے کر وہ زندہ رہ سکتے تھے، لیکن اب وہ قابض ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری کمزوری ہے، مسلمانوں کی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا اور ان کی چاپلوسی اور غلامی میں چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے بعد اس طرح تو نہیں ہے نا کہ تم بیٹھے بٹھائے اور جناب مدد اللہ کی آ جائے گی۔ اللہ، صرف دعاؤں سے تو کام نہیں بنتا، صرف دعاؤں سے کام بنتا تو اللہ کے نبی بدر میں نہ نکلتے، اللہ کے نبی احد میں نہ نکلتے، اللہ کے نبی خندق میں نہ جاتے، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی پھر دعا کی۔ رات کا وقت ہے، صبح بدر کا میدان گرم ہونا ہے، نبی پاک بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعاؤں کا نقشہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم سارے مل کر رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، نکلے نا میدان میں، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے، محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا اللہ کے نبی کی قیادت میں، اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر پھر رب کو پکارا۔ رب نے کہا پھر فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم ابھی سے آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر نازل کرنے والے ہیں۔ لیکن میدان میں تو آئے نا، میدان میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فتح عطا فرما دی، ان 313 نے 1000 کے لشکر کو الٹ کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں، اور بتا یہ رہیں لوگوں، یہ یہودی یہ تمہارے اوپر قابض، اور یہ جناب تمہیں فائرنگ کر کے ماریں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ضربت علیہم الذلہ، یہ تو ذلیل قوم ہے، یہ جہاں بھی جائیں۔ ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے تو رہنے کے طریقے یہی تھے، یا ایمان لاتے یا مسلمانوں کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے اور پھر رہتے، لیکن وباءوا بغضب من اللہ، یہ تو اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہ، یا اللہ وہ قوم جن پر تیرا غضب ہوا، تو یہ وہ قوم تھی۔ وباءوا بغضب من اللہ، جنہوں نے سچے نبی کا انکار کیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی اور اللہ تعالیٰ نے دے ماری تھی، یعنی یہ تو مسکینی اور ذلت اور مسکنت میں رہنے والی قوم تھی، اس سے تم نے ڈرنا شروع کر دیا، اس کی تو ضرورت ہی نہ تھی مسلمانوں کے مقابلے میں آتی۔ اور یہ ساری باتیں ان کی سزا کیوں دی گئی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، تورات کے حکم بدلے انہوں نے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کا انکار کیا، اور اس سے پہلے بھی کئی نبیوں کا انکار کر چکے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور صرف انکار نہ کر چکے، کئی انبیاء کو قتل بھی کیا ان بدبختوں نے۔ جب اللہ کے نبیوں کا انکار کیا اور نبیوں کے مقابلے میں آئے، پھر رب نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور یہ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ جب نافرمانی کرتے کرتے بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ہر برے سے برا کام کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ جرم کرتا ہے، دل پر ایک نقطہ اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا ہے دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگ جاتا ہے، یوں گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے لگتے جاتے ہیں۔ توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، ایک دن آتا ہے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ وہ زنگ ہے گناہوں کا، جب بار بار اللہ کی نافرمانی، اور پھر جب بندہ حد سے بڑھ جائے پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ دلوں کی سیاہیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو بھلائیوں کے ساتھ، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیرا لہم، ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، بعض ان میں ایمان والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں فاسق ہیں، لن یضروکم الا اذى، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اذیت کے، یعنی سوائے ستانے کے، وَيُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑائی لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ دے کر تمہیں پھر جائیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مار دی گئی ان پر ذلت، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ کی رسی سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی سے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور مار دی گئی ان پر مسکینی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ کفر کرتے اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔